السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے. میں ہوں شازیہ ذیشان. پروگرام میں سعید قاضی ہیں میرے ساتھ اور اسلام آباد سے ہیں رؤف کلاسرا. ناظرین، ایک جانب حکومت کی طالبان سے مذاکرات کی کوششیں ہیں تو دوسری جانب کل وزیر اعظم نواز شریف نے کشمیر کے مسئلے پر بھی بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کی ہے کہ آئیں یہ مسئلہ ہم مذاکرات سے حل کرتے ہیں. یہ بات تو طے ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. پہلا آپشن ہمیشہ مذاکرات ہی ہونا چاہیے. ہم ہمیشہ کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کی حمایت کرتے ہیں لیکن بھارت اسے آج تک تسلیم نہیں کر سکا. لیکن کیا کبھی کسی نے یہ سوچا کہ اس کے علاوہ کشمیری عوام کے کچھ اور حقوق بھی ہیں؟ انہیں بھی اچھا روزگار چاہیے، تعلیم چاہیے، اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق چاہیے. کیا یہ حقوق کیسے کوئی ان سے چھین سکتا ہے؟ تو کیا مذاکرات کشمیریوں کو ان کے حقوق دلوا سکتے ہیں؟ اس پر بات کریں گے. دوسری طرف امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکہ نے پاکستان کی درخواست پر ڈرون حملے محدود کر دیے ہیں. ایک امریکی اہلکار کے مطابق پاکستان نے جو مانگا اسے دے دیا، لیکن اس کے ساتھ یہ اندیا بھی دے دیا ہے کہ القاعدہ کے خلاف کارروائی کی جائے گی. کیا ایک اور ڈرون حملہ طالبان اور حکومت کے درمیان مذاکرات کی ٹیبل کا رخ موڑ سکتا ہے؟ اور یقیناً اس بار کیا امریکہ کو پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ القاعدہ کا سینئر رہنما پاکستان میں موجود ہے؟ اس پر آج بات کریں گے. ساتھ ہی کلاسز صاحب اور قاضی صاحب سے بھی جانتے ہیں کہ وہ آج ہمارے ساتھ کیا شیئر کریں گے. جی قاضی صاحب. شازیہ، ایک تو بہت زیادہ لوگ انکوائریز کرتے ہیں پرسنل محافل میں بھی اور ویب پر بھی کہ کیجریوال کی کہانی. کیجریوال کی کہانی نے ایک نیا رخ لیا ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ رخ ہے. رخ یہ ہے کہ پہلی دفعہ اسے ٹکرانا پڑ رہا ہے کارٹل سے اور انیل امبانی سے اس کی جنگ ہے جو کہ پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو چلا رہا ہے اور اس نے پیسے دینے سے انکار کر دیا. کیوں؟ جو سرکار کو، کیونکہ وہ کہتے ہیں قیمت بڑھائیں. تو یہ پہلا ٹکراؤ ہے. اب یہ کیجریوال کو احساس ہوگا، اس پہ لمبی بات کریں گے کہ سڑک پر لحاف لے کے سونے سے کام نہیں ہوگا، لڑنا پڑے گا اگر کچھ کام. تو یہ جنگ کہاں پہنچی ہے؟ اٹ از ویری انٹرسٹنگ. ایک تو اس پہ بات کریں گے. دوسری بھی سٹوری کم انٹرسٹنگ نہیں ہے. طارق ملک صاحب نے کچھ دن پہلے، کلاسر صاحب نے بہت ڈیٹیل پہ اس پہ بات کی اور سٹوریز ہمارے پروگرام میں بریک بھی کرتے رہے. وہ خود بولے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک کالج میں ان کی ایک تقریر جو کہ مجھ تک سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچی. ایسی چیزیں عام طور پہ کم ہی آتی ہیں. تو انہوں نے کیا باتیں کی آج. ایک تو اپنے حاصلات کے بارے میں کیا ان کی کچھ نئی باتیں بھی پتہ چلی کہ وہ کہاں لے گئے تھے اس ادارے کو، اور ساتھ ساتھ انہیں کچھ سرکار سے اپنی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. انہوں نے یہ کہا کہ میں اس لیے چھوڑ کے آ گیا ہوں کہ ہم نے جو کام کیا اسے سنبھال کے آگے چلیں. اور آخر میں ضرور بات کریں گے قصور میں. ہم نے ایک سٹوری کی تھی کہ بہت سارے بیوروکریٹس نے بہت ساری زمین جو ہے وہ اپنے نام کروا لی تھی انلیگل طریقے سے. تو ہماری سٹوری پہ ایکشن ہوا، وہ واپس سرکار کو ملی. اس پہ ہم لیں گے قصور سے فالو اپ. ٹھیک ہے، کلاسز صاحب کے پاس چلتے ہیں. جی کلاسز صاحب، آپ کیا بتانے والے ہیں آج؟ جی شاید 3 ایشوز ہیں یا سٹوریز ہیں جن پہ بات کریں گے. ایک تو یہاں پہ شاید پاکستان میں کسی کو یاد بھی نہ ہو کہ ایک وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن بھی یہاں پہ موجود ہے جس کی اچھی خاصی بیوروکریسی، تنخواہیں لگ رہی ہیں، پیسہ جا رہا ہے. وہاں پہ 38 کے قریب انکوائری رپورٹس تھیں جو وہاں پہ پڑی دن کو دیمک چاٹ گئی ہے. وہ یہ قبرستان بن گیا انکوائری رپورٹ کا. نہ وزیر اعظم یسر رضا گیلانی نے کبھی وہاں سے کوئی انکوائری رپورٹس پہ کوئی ایکشن لیا، نہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے لیا، اور 7 ماہ ہونے والے ہیں 8 ماہ. تو نواز شریف صاحب بھی انہی انکوائری رپورٹس پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیسے سیاستدانوں نے جو وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن بہت پاورفل ایک ٹول تھا اکاؤنٹیبلٹی کا، انکوائریز کا، اس کو قبرستان بنا دیا انہوں نے انکوائری رپورٹس کا. اور آپ سے ڈیٹیل شیئر کریں گے کون کون سی اہم انکوائری رپورٹس ہیں جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا جو انسپیکشن کمیشن ہے سیاستدانوں نے ہاؤس میں ڈمپ کر رکھ دی اور کسی ایک کو بھی سزا نہیں ہوئی، کسی ایک پہ بھی عمل نہیں ہوا. اور دوسری سٹوری جو بڑی میرا خیال پاکستان کا نقطہ ہے، یہ نظر سے تھوڑی سی اہم ہوگی کہ 37 کے قریب یہ پاکستانی جنگی قیدی ہیں جو پاکستان بلیو کرتا ہے وہ بھارت کی جیلوں میں ہیں ابھی تک 65 اور 71 وار کے. تو وہ بتائیں گے کہ پاکستان کی جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے بھارت کے ساتھ 43 ایئرز بعد کہ آپ ان جنگی قیدی کو آپ لوکیٹ کریں اور ہمارے حوالے کریں، اس کی ڈیٹیل بھی شیئر کریں گے. اور تیسری ایک ہیومن رائٹس کے حوالے سے سٹوری ہے کہ نسیم اختر صاحبہ تھیں جو مختارہ مئی کے ساتھ مل کر انہوں نے بڑا کام کیا تھا اپنے علاقے میں بھی کیا اور مختارہ مئی کے لیے بھی کیا. آج وہ کینسر کی پیشنٹ بن چکی ہے اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے. تو عامر متین جو ہے وہ اس کے لیے کچھ کوششیں کر رہے ہیں کہ شاید اس کے لیے کہیں دوائی علاج اور اس کا کچھ بندوبست ہو سکے. تو وہ بھی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اور عامر متین صاحب سے ہم یہ ریکویسٹ بھی کریں گے تھوڑا سا وہ ہمیں بتائیں کہ جو انسانی حقوق کے لیے خود کام کرتی رہی تھیں، آج جب وہ یہ کینسر کی پیشنٹ ہوئی ہیں تو ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ 3 سٹوریز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف نے کل بھارت کو بھی دعوت دی ہے کہ آئیں مسئلہ کشمیر کو مذاکرات کے لیے ذریعہ حل کرتے ہیں. امن کی ہر تجویز پر ہم غور کرنے کے لیے تیار ہیں. قاضی صاحب، اس سے پہلے بھی مسئلہ کشمیر ہمیشہ بات چیت کے ذریعے پریفر کیا جاتا رہا.
کہ اس کو حل کیا جائے، لیکن یہ مسئلہ آج تک حل نہیں ہو سکا. مسئلہ وہی کہ ہم ان کی حق خود ارادیت کو تسلیم کرتے ہیں، بھارت نہیں کرتا. یہی مسئلہ ہے، اور ظاہر ہم تو انہیں سپورٹ کرتے ہیں. حق خود ارادیت جسے کہتے ہیں، سیلف ڈٹرمنیشن کا جو رائٹ ہے، وہ ان کہیں پوری دنیا میں ہر قومیت کا جو ہے وہ تسلیم کیا جانا چاہیے. اور ہم خاص طور پہ چونکہ ہم لنکڈ ہیں اور ریلیٹڈ اور زخمی ہیں کشمیر کے ایشو پہ، یہ جو ڈوین ہوئی تھی یہ ساری بددیانتی پہ مبنی کی تھی انہوں نے، اور یہ ایک فیسٹنگ وونڈ چھوڑ دیا تھا. مگر آپ نے جو بڑا ایک پازیٹیو پوائنٹ، میں کل تقریریں سن رہا تھا، ایک طرف آج تو نواز شریف صاحب نے کہا ہم پازیٹیو بات کی کہ بھائی ہم بات کریں گے، مگر کل جو جلسے جلوس ہوئے اس میں یلغار ہو کی ایک بھارت کے ساتھ جنگوں کی بات کی جا رہی تھی. میں یہ سوچ رہا تھا کہ بھئی کون کہتا ہے اور کون سین آدمی یا انصاف پسند آدمی یہ نہیں کہے گا کہ کشمیریوں پر ظلم ہوا اور اس ڈوین نے ان کو تقسیم کیا. پنجاب کے حوالے سے بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے، بنگال کے حوالے سے بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے، مگر وہاں زیادہ بڑا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس سارے ہاؤ ہو میں، اس شور میں کبھی ہم نے سوچا کہ کشمیر کے جو سوشل انڈیکیٹر ہیں وہ کیا ہیں. پچھلے دنوں جب انتفاضہ اٹھی تھی، ایک یوتھ اٹھ کھڑی ہوئی تھی ہیلڈ کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں، تو ان کی بنیاد کیا تھی؟ کل جو ہم نے ایک سروے آپ کو دیا کہ 80% لوگ ادھر کہتے ہیں جی ان امپلائمنٹ بے روزگاری ہے. وہاں ایک اور بڑا ایشو ہے، وہاں یہ ایشو ہے کہ جو اور اس وقت انڈیا کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا کے 37% غریب، دنیا کے سارے غریبوں میں سے 37% صرف انڈیا میں رہتے ہیں. اچھا اب وہ کیا ہوتا ہے کہ جب گرمیاں آتی ہیں تو وہ گرمی ان کے پاس رہنے کے لیے وہ کشمیر آ جاتے ہیں ملازمتیں کرنے کے لیے، تو کشمیر میں ایک وہ ان کا انفلکس ہو جاتا ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ہم اسے میز رولنگ کلاسز کی لڑائی نہ بنائیں. اگر تو یہ عام کشمیری کی لڑائی ہے جو کہ ہے، میں سمجھتا ہوں، تو اسے حق کے خود ارادیت بھی چاہیے، اسے روٹی بھی چاہیے، اسے روزگار بھی چاہیے. یہ کیوں نہیں ہم شامل بریک لینی ہے ناظرین. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ وزیراعظم نواز شریف کا جو امن کا پیغام ہے، مذاکرات کی دعوت ہے، کیا یہ کشمیریوں کو ان کی آزادی دلوا سکتی ہے، ان کے حقوق دلوا سکتی ہے؟ اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. کلاسز صاحب، وزیراعظم نواز شریف اپنے ہر دور میں بھارت کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھتے رہے ہیں، اب بھی ہے. اب جو انہوں نے امن مذاکرات کا ایک میسج دیا ہے، کیا ممکن ہے 65 سالوں میں جو مسئلہ کشمیر ہم حل نہیں کر سکے یہ ایسے حل ہو جائے گا؟ یہ شازیہ، ایک تو جب ہم کشمیریوں پہ ظلم اور ناانصافی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ دونوں ملکوں میں کشمیری خاندان یہ حکومتیں بھی کرتے رہے ہیں. وہاں پہ نہرو خاندان کو دیکھ لیں، آج بھی نہرو خاندان کی حکومت پہلی دفعہ نہیں ہے، میرا خیال 5ویں 6ٹھی دفعہ وہاں پہ ہے. نہرو خود بڑے عرصے تک وہاں پہ رہے ہیں. اس کے بعد آپ پاکستان میں دیکھ لیں، نواز شریف صاحب 3ری دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، یہ بھی کشمیری اوریجن رکھتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ بعض دفعہ جب ہم بات کرتے ہیں کشمیری اوریجن کی تو بہت ساری ای میلز اور ہمیں میسیجز اس کشمیر سے بھی آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں آپ ان کو کشمیری مت کہا کریں، یہ کشمیری زبان نہیں بولتے، ان کے کشمیر کے کلچر سے، رہن سہن سے اب کوئی تعلق نہیں رہا. یہ کئی دفعہ مجھے یہ خود ای میلز آتی ہیں، وہ ان کو ڈسون کر چکے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس میں سے نہیں ہے کشمیر میں سے. جب یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے تمام کی عہدوں پہ کشمیری اوریجن کے لوگ لگ گئے، وزیر اعظم بھی وہی ہیں، تو یہاں اٹارنی جنرل بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، تمام محکمے ہیں، تو باقاعدہ ہلٹ فیل کرتا ہے وہ جو جینون اور یہ اوریجنل کشمیری ہے، وہ اس بات پہ ہلٹ فیل کرتا ہے کہ آپ لوگ ہمارا نام لے کے شاید یہ شو کرتے ہیں کہ ہم نے آپ لوگوں نے ہمیں پاکستان میں بڑی اہم پوزیشن دی ہے، جو کہ نہیں ہے. یہ تو خیر اس سائڈ سے ہٹ کے ایک چیز ہم اس میں کوئی شک نہیں، آپ اس کو سافٹ کارنر کہیں کہ میاں صاحب کا سافٹ کارنر ہے، یا یہ کہیں کہ وہ اس ایشو کی طرف زیادہ سینسٹائز ہیں. میں اس بات کا ہمیشہ اس میں رہا ہوں کہ میاں صاحب کے دور میں سیریس کوششیں ہوئی ہیں. بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں بھی راجیو کو بلایا گیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا ان کو یہاں سیکورٹی انہوں نے یہاں پہ رسک قرار دے دیا تھا جنرل اسلم بیگ صاحب نے اور ان کی اس وقت کی فوج نے. انہوں نے بھی کوششیں کی. میاں صاحب نے واجپئی صاحب کو بلایا تو ان کو بھی سیکورٹی رسک انہوں نے قرار دیا. جناب مشرف صاحب نے فوجیں چڑھا دی تھی کارگل پہ. اب پھر میاں صاحب دوبارہ کوشش کر رہے ہیں. تو ڈان میں زاہد حسین صاحب کا بڑا ایک خوبصورت آرٹیکل تھا، سنڈے کو تھا میرا خیال ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں پہ وہ مولانا اظہر مسعود صاحب جو ہیں 10 سال تک وہ خاموشی سے بیٹھے رہے ہیں. جناب مشرف کے دور میں بھی چپ تھے، اس کے بعد بھی خاموش تھے. جو ہی کشمیر پہ کوئی نواز شریف صاحب نے کوشش کی ہے کہ دونوں ملکوں کو قریب لایا جائے تو مولانا اظہر مسعود صاحب کو پھر لانچ کر دیا گیا. انہوں نے وہاں سے بہاولپور سے بیٹھ کے
باقاعدہ وہاں کشمیر میں ایک بہت بڑے جلوس جلسے سے خطاب کیا ہے. ڈیفینس کونسل آف پاکستان آپ کے سامنے موجود ہے. سو یہ وہ دباؤ ہیں جو پاکستان کے ہر پولیٹیکل پرائم منسٹر پہ آتے ہیں. ایون انڈیا پہ بھی ہوں گے میرا خیال ہے, وہاں پہ بھی اس طرح کی فورسز ہیں جو نہیں چاہتی کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو. جو بات میں نے کل کی تھی, ہم بنیادی طور پر بس کو مس کر چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے جو میں نے بتایا تھا کہ 3 مواقع آئے تھے ہمارے پاس, ایک لاہور پروسیس تھا, کارگل, اور اس کے بعد وہاں پہ آگرہ میں مذاکرات تھے, اور تیسرا وہ جو تھا 2006 میں جو کوشش کی گئی تھی. یہ 3 مواقع ہم نے ضائع کیے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں یہ بھارت میں ہو رہے ہیں لیکن ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں جب بھی بھارت کے ساتھ امن کی بات کی جائے ہمیشہ اسے نیگیٹو لیتی ہیں, بھارت کے ساتھ ہمیشہ جنگ کی باتیں کی جاتی ہے. اس طرح کا ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے, کیا یہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے بنا سکتا ہے؟ شاہجہ اس ملک کی جو فارن پالیسی ہے, ڈومیسٹک پالیسی ہے, کوئی پالیسی اٹھا کے دیکھ لیں وہ یہ ہمارے مولانا صاحبان یہ چلا رہے ہیں. آج کل آپ ٹیلی ویژن چینل دیکھ لیں, کوئی ٹی وی چینل اٹھائیں وہیں پہ طالبان کے یا طالبان کی کمیٹی کے ممبران بیٹھے ہوئے ہیں یا حکومتی جو طالبان بیٹھے ہیں ان کے آپس میں ڈسکشنز ہو رہے ہیں. پچھلے 1 ہفتے سے آئی ایم سک آف اٹ. میرا خیال ہے پاکستان کے یہ بہت سارے لوگ اس پہ بیمار پڑ چکے ہیں. کوئی چینل اٹھا کے دیکھ لیں, آپ نے انہی 8-10 لوگوں کو بٹھایا ہوا, ہر چینل نے بٹھایا ہوا ہے, اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ طالبان کے مسئلے کا حل کیسے نکالنا ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ مسئلہ پیدا کیا ہے. بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. آپ یہ ایشو اٹھا لیں, ہم ہائی جیک ہو چکے ہیں. بھارت کے ساتھ آپ نے تعلقات ٹھیک کرنے, فارن پالیسی ہے وہ ہمیں آ کے حافظ سعید صاحب بتاتے ہیں کہ آپ نے تعلقات کیسے رکھنے ہیں. آپ نے اگر طالبان سے بات کرنی ہے, مولانا سمیع الحق صاحب ہمیں بتاتے ہیں آپ نے کیسے آ کے کرنی ہے. ریاست بنیادی طور پر ہماری ایک طرح کی ختم ہوتی جا رہی ہے. اس کی نہ کوئی اتھارٹی رہے گی نہ اس کی رک رہے گی. یہ جو میں تھوڑا رسپونڈ کرنا, دیکھیں مجھے حافظ سعید صاحب سے کوئی گلہ نہیں ہے, نہ تو وہ الیکٹڈ نمائندے, نہ میں نے انہیں ووٹ دیا. میں نے ووٹ دیا پاکستان مسلم لیگ, میں جب کہتا ہوں تو اس ملک کے عوام نے ووٹ دیا پاکستان مسلم لیگ نون کو. ہم نے ان کو پاور دی, ریاست کی طاقت دی. ریاست کے پاس تھوڑی مائٹ ہوتی ہے, تھوڑی طاقت ہوتی ہے, تھوڑا پیسہ ہوتا ہے. تو اگر ان کو کوئی, اگر یہ بات درست ہے جس طرح کلاس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہائی جیک کر لیجیے کسی نے, اگر تو کسی نے ہائی جیک کر دو میرا قصور ہے, حافظ صاحب کا قصور ہے, کس کا قصور ہے؟ دیکھیں نا, میں تو نہیں ایگری کرتا جو ریلیجس پارٹیز کا پوائنٹ آف ویو ہے یا ان کا جو ویژن ہے اس ریجن کے بارے میں یا فارن پالیسی کے بارے میں, لیکن میں ان سے کیا گلہ کروں؟ میں نے انہیں الیکٹ کر کے بھیجا ہے, آئین کی طاقت دی ہے ان کے پاس, پولیس دی ہے, فوج دی ہے, اور یہ اگر ہوسٹیج ہو جاتے ہیں تو میرا تو گلہ ان سے ہے کہ بھئی آپ یا تو طاقت چھوڑ دیں, اگر آپ سے یہ کام نہیں ہوتا تو آپ وہ دھندا کاروبار کر لیں جو آپ بحثن کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ہماری جو پرابلم ہوئی ہے, ہماری جو رولنگ ایلیٹ تھی, یہ اپنی انہیرنٹ اور ہسٹوریکل ویکنیس کی وجہ سے کبھی جاگیرداروں پہ لین کرتی ہے, کبھی فنڈامنٹلزم پہ لین کرتی ہے, چونکہ اس کے اندر اپنی جان نہیں ہے. لیکن جن حقوق کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ حقوق تو بات کی بات ہے جب تک کشمیریوں کو آزادی نہیں مل جاتی. آپ کہہ رہے ہیں اچھا چلے میری بات سنیں, پاکستان کو تو مل گئی آزادی, ہم تو ہو گئے 47 میں, سارے حقوق مل گئے. ابھی کلاس صاحب سٹوری کریں گے ایک عورت کینسر کے لیے, وہ ایک عورت نہیں بیٹھی ہوئی بے شمار, یہ تو خوش نصیب سامنے آ جائے گی. کیا یہ بنگلہ دیش بنا 1971 میں تو وہاں رائٹس مل گئے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح رائٹس ایکسپلائٹ ہوتے تھے وہاں پہ. جو 22 ارب ڈالر کما کے دیتے تھے سال کے بنگلہ دیش کے محنت کش, ان کا کیا حشر ہو رہا ہے اس وقت, زندگی کس ذلت اور بربادی میں وہ گزار رہے ہیں. تو یہ ہم ان کے حق کے خود ارادیت کی حمایت کرتے ہیں, مگر ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. ہم بریڈ اور پیس کا جو ان کو امن بھی چاہیے, ان کو بریڈ بھی چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ یا عام طور پہ ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے بریڈ یا آپ کے رائٹس یا آپ کے صحت یا ہیلتھ, اس کو پیچھے پھینک دیتے ہیں اور آگے ایک ایسا نعرہ لے آتے ہیں جو کبھی ہونا نہیں ہوتا. لہذا اسی کھیل میں دھندا میڈیا بھی چلائی رکھتا ہے, سیاستدانوں کی سرخیاں بھی چلتی رہتی ہیں, اور جو ایک کامن مین کا ریئل ایشو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. بہرحال مذاکرات ہی جو ہے وہ حل ہوتا ہے کسی بھی مسئلے کا. جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. بھارت اور پاکستان دونوں ایٹمی قوت ہے, اس لیے اس کو پرامن طریقے سے حل کرنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. طالبان سے مذاکرات تو کرنے کی بات کی جا رہی ہے. کلاس صاحب, امریکہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈرون حملے محدود کر دیے, لیکن ساتھ ہی وہ میں اشارہ بھی دیتے ہیں, انڈیا بھی دیتے ہیں کہ اگر ہمیں القاعدہ کو جو رہنما پاکستان میں موجود ہوا تو ہم ڈرون حملہ کریں گے. تو پاکستان کو یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ پہلے ہمیں ثبوت دیں, اس کے بعد ایسا کوئی حملہ کیا جائے, کوئی کارروائی کی جائے؟ یہ اس طرح کے یہ وش لسٹ تو ہماری بڑی لمبی ہے کہ دنیا کو فلاں کرنا چاہیے, دنیا کو ثبوت دینے چاہیے. جب وہ مارے جاتے ہیں پھر ہم خود کہہ رہے ہوتے ہیں, ہماری ایجنسیز کہہ رہی ہوتی ہیں کہ القاعدہ کا فلاں بندہ مارا گیا ہے, آج فلاں اخوانی مارے گئے ہیں, آج فلاں طالبان مارے گئے ہیں, آج حقانی گروپ کا مارا گیا ہے. تو ہم امریکنز نے ہمیں بڑا ایک ایزی سلوشن دیا تھا جو ان کے نزدیک ایزی تھا, یا دنیا کے ہر ملک کے قریب ایزی ہے. اور یہ بات ہم اپنے پروگرام میں کر چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب یہ نواز شریف صاحب واپس آئے تھے وہاں سے امریکہ سے, تو میں نے اسی پروگرام میں بیٹھ کے بہت ساری چیزیں شیئر کی تھی کہ ان کی اور اوباما کی کیا گفتگو ہوئی ہے جو کابینہ کو
بعد میں بریفنگ دی گئی تھی، وہاں سے کچھ نوٹس میں نے لیے تھے، ملے تھے، اس میں تو ان کو بڑا انہوں نے 3 آپشن دیے تھے انہوں نے اوباما صاحب نے، جو آپ یہ ریپیٹ کر رہے ہیں. کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایمن الزواری یہاں پہ مل گئے ہم اٹیک کریں گے، امریکن ان کو کہہ چکے ہیں. ان کو 3 آپشن دیے گئے تھے نواز شریف صاحب کو، اور ان میں سے ہم ایک بھی استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ نااہل لوگ ہیں. ہماری ریاست جیسے ہم رونا رو رہے ہیں کہ بالکل آپ کی اتھارٹی ایروڈ ہو رہی ہے، آپ ٹیلی ویژن چینل اٹھا کے دیکھ رہے ہیں وہی طالبان اور طالبان کے نمائندوں نے قبضہ کر لیا ہے، پوری سوسائٹی ہائی جیک ہو چکی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ حضور یا تو آپ اپنے ملک سے خود جائیں واپس، انہوں نے میاں صاحب کو کہا تھا اوباما صاحب نے، ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں جس کا ثبوت ہے میرے پاس، میں دکھا سکتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا ان کو باتیں کی ہیں. آپ جائیں اور اپنے ملک کو خود صاف کر لیں، کلین کر لیں. ہم سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، ہم بالکل اٹیک نہیں کریں گے، کوئی درمیان میں نہیں ہے کہ آپ کی زمین سے، آپ کی سرزمین سے افغانستان کے اندر یا کسی اور دنیا کے ملک میں اگر اٹیک ہوا پھر آپ ذمہ داری اس کی لے لیں، آپ جائیں اپنا گھر ٹھیک کر لیں. ایک چیز. دوسرا انہوں نے کہا جی ہم خود کریں گے، اگر آپ نہیں کر سکتے، کیپیسٹی نہیں ہے، ول نہیں ہے، آپ ہمیں اجازت کی خیر انہیں ضرورت نہیں ہے، آلریڈی انہوں نے لی ہوئی ہے. نہیں مانگتے نہیں ہیں آپ، تھوڑا ہم کنفیوز کرتے ہیں گفتگو کو، یہ شاذ اور پرٹیکولر پاکستانی چینل زیادہ کنفیوژن بڑھا رہے ہیں کہ ہم نے یو این اے کو تحت ووٹ ڈالا ہوا ہے کہ جہاں پہ ٹیررزم ہو رہا ہوگا دنیا کے تمام ممالک کوآپریٹ کریں گے. اس میں یو این کی ریزولوشن ہے، پاکستان اس کا ممبر ہے. جن لوگوں کو شکایت ہے وہ حکومت پاکستان پہ دباؤ ڈالیں کہ یو این اے کی ممبرشپ کو آپ ان کو واپس کر دیں، اب یو این اے کو ممبر ہی نہ بنے، اس کے بعد پھر کل آپ کھڑے ہو جائیں کہ آپ ہمارے یہاں نہیں آ سکتے. ہم نے ووٹ ڈالا ہے، دنیا کا ہر ملک ٹیررزم میں آ کے سپورٹ کرے گا ایلیمنیشن کے لیے. دوسرا آپشن انہوں نے کہا جی آپ نہیں کر سکتے پھر ہم کریں گے. اور تیسرا انہوں نے ایک اور آپشن دیا کہ ضرور آپ مذاکرات کریں، آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہماری ہٹ لسٹ میں پرٹیکولرلی انہوں نے اس وقت جو کہا تھا اس کا ایمن الزواری کا اور دوسرے القاعدہ کا، انہوں نے کہا یہ لوگ ہمیں کہیں پہ مل گئے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر ڈرون نہ ہوں تو پھر القاعدہ کے لیڈرشپ کو ہمارے حوالے کریں، ایلیمینیٹ کریں. نہیں کر سکتے ہم کریں گے. تو مجھے تو کہ امریکن سٹینس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی، کوئی چینج نظر نہیں آ رہی. یہ وہی بات ہے جو نواز شریف صاحب کو اوباما نے پہلے کہہ دی تھی. ہم بدقسمت قوم ہے، بدقسمت لیڈرشپ ہمیں ملی ہوئی ہے جو ان تینوں میں سے کوئی آپشن لینے کو تیار نہیں. کوئی اچھی لیڈرشپ ہوتی کہتی ان کو کہتے سر فیئر انف، آپ 2-3 مہینے کے لیے دور رہے ہم سے، ہماری اپنی فضائیہ ہے، ہماری اپنی فوج ہے، ہمارے کمانڈوز ہیں، ہمارے بڑے تو ہمیں تیار رہنا چاہیے. ایسا کوئی حملہ ہوتا ہے تو مذاکرات سبوتاج ہو سکتے ہیں، ہمیں تیار رہنا چاہیے. کنٹریبیوشن کر دوں. بات یہ ہے کہ ہم کسی جگہ پہ بھی کسی کلنگ کے خلاف ہیں، جو طالبان کرتے ہیں انوسینٹ کو کون شریف آدمی اس کی حمایت کر سکتا ہے. لیکن بات یہ جب یونائٹڈ نیشن اور امریکہ کی آتی ہے تو میں 3-4 فگرز دے کے نکل جاتا ہوں. ویتنام میں معصوم شہری جو آج مر رہے ہیں اور بچے جنم دے رہی ہیں معذور وہاں پہ. عراق میں 15 لاکھ مار دی، 5 لاکھ بچے تو مار دیے یونائٹڈ نیشن کی سینکشنز نے کہ دوائیاں وہاں نہیں جانے دی. اور تیسری بات یہ کہ افغانستان میں جو ہیومن رائٹس سے 648 ارب ڈالر کا بارود انڈیل دیا انہوں نے، پتہ نہیں کون سی انہوں نے ٹیررزم ختم کرنا تھا، وہ اسٹیٹ ہوگی برباد. تو جب ہم یونائٹڈ نیشن کی پناہ میں آ کے طالبان سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو بڑے ویک ہو جاتے ہیں ہم ان سے. ہماری پوزیشن اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان کو تو وی نیور سپورٹ. کون میں نے نہ تحریر، میں ان 15-20-25 لاکھ لوگوں کا جو اب کہہ رہا ہوں معصوم سٹیزن تھے، وہ فٹ سولجرز نہیں تھے، وہ کمبیٹ میں نہیں تھے جو مر رہے تھے، تو انہوں نے خود مار دیے. اب جب ہم ان کی پناہ میں آ کے ان سے لڑنے کی بات کرتے ہیں دین وی بیکم ویکر، ہمارا اسٹینس ویکر ہو جاتا ہے. مجھے بریک لینی ناظرین، پروگرام میں وقت تک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے. کچھ اور بھی اہم خبریں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں. بریک کے بعد خوش آمدید. جی قائد صاحب کیا اسٹوری تو جیسے میں کہہ رہا ہوں کلاس صاحب نے مین ڈیٹیلز دی ہیں اس میں، لیکن کچھ نئے فیکٹس جو میرے سامنے آئے ہیں شاید یا میں اوور لک کر گیا پہلے. انہوں نے آکسفورڈ میں ایک تقریر کی جو ان کو وہاں کی ایک آرگنائزیشن تھی ٹیچرز کی، انہوں نے بلایا اور وہاں آ کے انہوں نے پہلے تو اپنی اچیومنٹس اور حاصلات بتائیں. میرے علم میں پہلے نہیں تھا کہ جو نادرا ہے یا جو ان کا سسٹم ہے اس کو ملان کی ایک آئی ڈی انٹرنیشنل کانگریس ہے اس نے دنیا کی ٹاپ قرار دیا تھا. اس کے بعد ایک اور بات جو میری اقرا صاحب نے تھی کہ یونائٹڈ نیشن نے بھی ریکویسٹ کی تھی نادرا سے بقول طارق ملک صاحب کے کہ جو پوسٹ کانفلکٹ ایریاز ہیں افریقہ میں وہاں کچھ سافٹ ویئر کے سلسلے میں ان کی مدد کی جائے. اور پھر جو انہوں نے اسمارٹ کارڈ بنائے تھے یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں 36 قسم کے فیچرز تھے اور یہ جرمنی کا جو دنیا کا بہترین کارڈ سمجھا جاتا تھا اس سے بہتر
قرار پایا تھا. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک دو باتیں اور بھی کی کہ ہم نے سیکیورٹی اس کو نادرا کو ایک سیکیورٹی آرگنائزیشن کی بجائے ویلفیئر اورینٹڈ بنانے کی کوشش کی. 44.6 ملین ووٹرز کو وہ کیا, مگر انہوں نے کوئی کانفلکٹ کی بات نہیں کی. جب ان سے سوال کیا گیا اس سیشن میں کہ آپ نے کیوں چھوڑ دیا, تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ بجائے نادرا کا اور اس کی لڑائی میرے اوپر سینٹر اور فوکس کرے, یہ جو ہم نے کام کیا ہے اس کو آگے بڑھا لیں. لیکن اس کے باوجود ہمیں سوٹ نہیں کرتا. آئی ڈونٹ نو, میں اتنا ہی کہوں گا, مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہوئی یہ پڑھ کے کہ یہ شخص جو ہے, اور جو آپ نے یہ سٹوری اٹھائی تھی, پلیز اس پہ کمنٹ کر دیجیے گا. قاضی صاحب, یہ سٹوریز ہم کر چکے ہیں, روزنامہ دنیا میں بھی چھپ چکی ہے, اور ہم اپنے پروگرام میں بھی کر چکے ہیں کہ ان کو یہ یو این او کی طرف سے کوئی 186 ممالک کی جو کانفرنس ہو رہی تھی, اس میں باقاعدہ طور پر انویٹیشن دی گئی تھی. اس لیے یہ کوئی نئی بات میرے لیے تو نہیں ہے, بیکاز ہم آلریڈی اپنے اخبار میں بھی سٹوری فائل کر چکے ہیں, اور اس شو میں بھی ہم نے ڈسکس کی ہوئی ہے سٹوری کہ اس طرح جو ملک صاحب جو بات کر رہے ہیں. تو لیکن ان کو جو وزیر داخلہ صاحب تھے, انہوں نے جانے کی اجازت ہی نہیں دی تھی کہ اس پہ خرچہ آتا ہے. خرچہ کتنا آتا ہے؟ 8-10 لاکھ روپے آتے ہیں, ہم آپ کو نہیں دینے جاتے. نہیں, آپ نے جو سٹوری سری لنکا کی تھی کہ یہ سری لنکا میں جب بلایا گیا تھا, میں آپ کو کل میں اس کا یہیں پہ آپ کو وہ دکھا دیں گے, اس کا امیج دکھا دیں گے سٹوری کا, جو آپ کہہ رہے ہیں یہ سٹوری. اور یہ جو انٹرنیشنل کانگریس ہے ملان کی, جس میں ان کو جو ہے, اسی کا کہہ رہا ہوں, سارے ممالک صاحب جو آ رہے تھے, اور باقاعدہ لیٹر آیا تھا, انویٹیشن آئی تھی ان کو کہ آپ آئیں, انہیں سب کو بریف کریں. کچھ ممالک انٹرسٹڈ ہیں, وہ نادرا کی یہاں سے سروسز لینا چاہتے ہیں, اور جو پاکستان کا نمائندہ تھا وہاں پہ, یہ سول ایویشن آرگنائزیشن ہے جو یو این او کی, انہوں نے ان کو انوائٹ کیا تھا. اس میں ان کو کہا گیا تھا آپ ہیں, اور ان کو چودھری نثار علی خان صاحب نے اجازت نہیں دی تھی. انہوں نے نہیں جی, اس پہ بیرون ملک کے اخراجات آتے ہیں, آپ نہیں جا سکتے. اخراجات 8-10 لاکھ روپے تھے. ایسے سری لنکا کا کنٹریکٹ تھا, وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں دی تھی. میرا ذاتی طور پر ویو بھی ہے یہی ہے کہ ملک صاحب کو رجسٹ کرنا چاہیے تھا, جو ان کے ایڈوائزر تھے یہ ارد گرد تھے. میرا خیال انہوں نے ان سے جلدی فیصلہ کرایا ہے. رجسٹ کرتے مجبوری میں کام کرنا پڑا تھا. ایک مجھے میسج یہ آیا ہے ابھی کسی جرنلسٹ کا کہ ان کا کیس جو تھا وہ چونکہ اس پہ ججمنٹ ریزرو کر دی گئی تھی, اور جج صاحب کسی وجہ سے چھٹی پہ چلے گئے تھے, تو اس ڈیلے وہ ایک ڈیلے اتفاقیہ ہے جس طرح سے بھی. قاضی صاحب بات بڑی سیدھی سی ہے, قاضی صاحب بات بڑی سیدھی سی ہے, یا آپ فائٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یا پھر سرنڈر کرتے ہیں آپ. یہ سرنڈر تھا میرے نزدیک, پھر آپ کو فائٹ نہیں کرنی چاہیے تھی. پہلے دن آپ کے نزدیک کیا تھا, طارق ملک نے ٹھیک کیا. میں پھر کہوں گا, میری جو سٹوری کا میرے جو مقصد ہے وہ یہ ہے, یہی ملک ہے, کوئی ادارہ ٹھیک کام نہیں کر رہا, مگر ایک آدمی نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا کہ یار یہ کام ہو سکتا ہے اگر آپ کرنا چاہیں. بات یہ ہے, اگر یہ کام آپ اور ہم شروع کر دیں نا, یہی والا کام, تو میڈیا بھی بند ہو جائے گا آپ کا, آپ کی عدالتیں بھی بند ہو جائیں گی, آپ کی ریزسٹنس اور ڈیفینس بھی ختم ہو جائے گی. آپ نے ڈیفینس کیا تھا, آپ کو وہاں پہ رہنا چاہیے تھا. اس کے بدلے میں اگر آکسفورڈ یونیورسٹی میں میں لیکچرر لگ جاؤں, وہاں تقریریں کر لوں تو ٹھیک ہے. صاحب آپ کہہ رہے ہیں ریزسٹ کرتے ہیں, آپ کے خیال میں انہیں آزادانہ طریقے سے کام کرنے دیا جاتا, انہیں کام کرنے دیا جاتا. شازیہ بات سنیں, بات سنیں, ایسے نہیں ہوتا. جنہوں نے اتھارٹی لینی ہوتی ہے استعمال کرتے. مثلا طارق ملک صاحب کو شکایت تھی کہ میرے جو یہ ماتحت ہیں وہ جا کے وہاں سے انٹیریئر منسٹری کو براہ راست ان کو وہ دے رہے ہیں, ہدایات دے رہے ہیں. 3-4 کو برطرف کریں آپ. چیف جسٹس آف پاکستان نے اسٹینڈ لیا تھا نا, انہوں نے لیا تھا, اور بڑے انتہائی ان کے غلط مطلب آپ کہہ سکتے اس میں ایڈورس سرکمسٹانسز تھے, انہوں نے آگے سٹینڈ لیا, ان کو گھسیٹا گیا, وہ گھر تک گئے, وہ عدالت جا رہے تھے, اور آخر انہوں نے مومنٹم گیدر کر لیا تھا. جب مومنٹم گیدر ہو رہا تھا طارق ملک صاحب کے حق میں, انہوں نے کہا جی میں تو سرنڈر کر رہا ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر تو یہ کیسے آپ بھی چھوڑیں, میں بھی چھوڑتا ہوں, پورا 18 کروڑ کے لوگ ہیں, یہ سوسائٹی تو ایسے ہے, جو پاورفل لوگ ہیں وہ آپ کو انصاف نہیں کرنے دیں گے, نہیں آپ کو یہاں پہ رہنے دیں گے. پھر آپ اور میں بھی ویزا لیتے ہیں کہ باہر ملک میں چلتے ہیں, وہاں بیٹھ کے جاشی کرتے ہیں. آپ پہ دباؤ نہیں آتے, نہیں کہا صاحب آپ پہ دباؤ نہیں آتے, میرے اوپر نہیں آتے, ہمارے اخبار کے مالکان یا ہمارے گروپ کے جو مالک ہیں ان پہ دباؤ نہیں آتے, ہمیں تھریٹس نہیں آتی. یا صرف طارق ملک صاحب کو میرے ان سے بڑا ایک پرسنل ریگارڈ ہے, لیکن ہیونگ سیڈ آل دس, ملک صاحب کو رکنا چاہیے. یہ ملک ایسے نہیں بچے گا. آپ پہ دباؤ آیا, میرے اوپر دباؤ آیا, روز صاحب بھاگ گئے, قاضی صاحب پہ دباؤ آیا, وہ بھاگ گئے, فلاں پہ دباؤ آیا. یہ تو آپ ان کی ہیبٹ بنا رہے ہیں, یہ شیر کے منہ کو لہو لگا رہے ہیں کہ جس کو ڈنڈا دیں گے وہ بھاگ جائے گا اس ملک سے. میں اس حق میں ہرگز نہیں ہوں. یا فائٹ نہ کرتے, فائٹ کی تھی, پھر ڈٹے رہنا چاہیے تھا آپ کو. پھر یہ چیزیں بھول جائیں آپ کو, اور ہر پروفیشن میں ہیزرڈز ہیں.
ہر پروفیشن میں مسائل ہیں, دباؤ ہیں, ہم ان سے زیادہ دباؤ فیل کرتے ہیں. اگر طارق ملک صاحب پہ دباؤ آ رہا تھا تو آپ ذرا یہ بھی امیجن کر لیں کہ میرے اوپر کتنا دباؤ آ رہا ہوگا, آپ پہ کتنا دباؤ آ رہا ہوگا, اور بہت سارے سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ان کے ساتھ کھڑے تھے ان پہ دباؤ آ رہا تھا. اگر آپ نے یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرنی ہے کہ تھوڑا سا دباؤ آگا اور آپ نے بھاگ جانا ہے, میں پھر اس کو آئی ایم سوری, میں پھر ایسی یہ ڈیفینس کے حق میں بھی نہیں ہوں, ایسی ریزسٹنس کے حق میں بھی نہیں ہوں. پھر آپ اس سے بہتر تھا رات کو 1:30 بجے آپ کی بیوی کو انہوں نے جا کے ایک لیٹر تھما دیا تھا, پھر لیٹر لے کے آپ تنخواہ کا چیک کیش کرواتے پھر بیٹھ جاتے. اللہ خیر صلاح, اتنی ایفرٹ پھر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن کی کہانی تو بتا دیں, کس طرح انکوائری رپورٹس کو دبایا جا رہا ہے؟ شاید آپ وہی والی بات ہے کہ جہاں پہ جو اینٹ اٹھائیں تو نیچے سے آپ کو کوئی نہ کوئی تباہی کی داستان ملتی ہے. ایک سرکاری رپورٹ ہے جو پیش کی گئی قومی اسمبلی میں کچھ عرصہ پہلے, میں نے نکلوائی ہے, کچھ عرصے سے پہلے مراد ہے کہ 1 آدھ مہینہ. اس میں یہ پتا چلا کہ کبھی اس ملک میں یہ وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن بھی ہوا کرتا تھا, جو ابھی موجود ہے. یہ نہیں کہ ہوا کرتا تھا, لیکن آپ اور میں نے کبھی نام ہی نہیں سنا. یہ وزیر اعظم کا سب سے پاورفل ٹول ہے جس کے ذریعے کوئی انکوائری, جو آپ اور میں ہم خبریں کرتے ہیں, سٹوریز کرتے ہیں, سکینڈل کرتے ہیں, چیزیں سامنے آتی ہیں, ریگولیٹریز. اس کا کام یہی تھا کہ وزیر اعظم اس کو مارک کریں گے, انکوائری کریں اور مجھے اس کی رپورٹ دیں, ایکشن پرپوز کریں. پتہ یہ چلا ہے یہ قبرستان بن چکا ہے انکوائریز رپورٹ کا, کہ وزیر اعظم جو آتے ہیں وہ انکوائری کھیل کھیلتے رہتے ہیں. جس افسر کو تھوڑا سا انہوں نے تنگ کرنا ہو, اس کو اپنی طرف لانا ہو, کرپشن وہ جو مصروف فرما رہے ہوں, تو اس کی انکوائری آرڈر کی جاتی ہے. وزیر اعظم گیلانی صاحب کے دور سے پچھلے 3 سالوں میں 38 انکوائریز رپورٹ یہاں پہ ڈمپ ہوئی ہیں وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن میں. اربوں خربوں کے یہاں پہ انہوں نے گھپلے کیے, اور وہ انکوائریز رپورٹ اس وقت وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن کے پاس پڑی ہوئی ہیں. اور وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن کے جو چیئرمین ہے, میرا خیال ہے کہ ڈی ایم جی کے افسر ہیں, ان کو لگایا گیا ہے. وہ پچھلے 7-8 ماہ سے کوئی ایک بھی انکوائری, میرا خیال ہے جہاں تک میری اطلاع ہے, پلیز کریکٹ می اگر کوئی ان میں سے سن رہا ہے, ایک بھی نواز شریف صاحب نے انکوائری رپورٹ ان کو ریفر نہیں کی. ایوری تھنگ از مون اینڈ ہنی. اور اس میں بڑے بڑے سکینڈل آئے تھے جو آپ کو میں اگر ان میں نام بتاؤں, سب سے بڑا سکینڈل آصف ہاشمی صاحب جو متروکہ وقف بورڈ کے وہ تھے, اور ابھی تک باہر ہیں, یہ واپس آ گئے ہیں. باہر ہیں سر, میرا خیال ہے وہ فرار ہو گئے. جو مال انہیں لوٹنا پوٹنا تھا پورے کا پورا ہندو سکھوں کی جدادیں, چینل بھی نکال رہے تھے سر, وہ نکالیں گے, بالکل نکالیں گے. جس کے پاس آ جائے گا پیسہ اس طرح کی مال اب لوٹ مار کریں گے, جیسے لوٹ مار انہوں نے گیلانی صاحب میرے دوست کے ساتھ بیٹھ کے کی ہے. اور مجھے دکھ رہا ہے اس چیز کا. مجھے امجد نون نے ایک واقعہ سنایا, جو چیئرمین تھے اس کے وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن کے, جن کے دور میں یہ ساری ہوئی ہیں. انہوں نے کہا جی مجھے وزیر اعظم صاحب نے ایک دفعہ بلایا, میں تشریف لے گیا وہاں پہ. انہوں نے کہا جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں, آصف ہاشمی صاحب کے خلاف وہ کر رہے ہیں انکوائری. انہوں نے کہا سر ہز ایکسیلنسی آپ نے خود مارک کی ہوئی ہے. وہ مطلب یہ اتنا لین دین میں ذرا بارگیننگ چپ بڑھانی ہوگی نا, کہ آصف ہاشمی دوست بھی ہے, اس کے خلاف انکوائری بھی کرا لو, پھر اس کی انکوائری کو پھر آپ رائٹ آف بھی کرواؤ. خیر وہ جو بات چیت انہوں نے کی امجد نون صاحب سے, جب جانے لگے, اب یہ ہے ذرا سنیے گا, غور فرمائیے گا, جب جانے لگے وہاں سے امجد نون صاحب جو چیئرمین ہیں, جو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے اس کے آصف ہاشمی صاحب کو, تو گیلانی صاحب کہنے لگے کہ آپ اس گیٹ سے نہ جائیں, فلانے آپ ذرا پچھلے دروازے سے نکل جائیں. انہوں نے کہا سر میں پچھلے دروازے سے کیوں جاؤں. انہوں نے کہا جی سامنے آصف ہاشمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ کو دیکھ کے کہ ناراض نہ ہو جائیں. اچھا, تو وہ چیئرمین جو تھے, جو چیئرمین اس کے تھے وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن کے, وہ مصروف وہاں سے پتلی گلی سے نکل گئے کہ آگے ملزم بیٹھا ہوا ہے, آصف ہاشمی بیٹھا ہوا ہے, وہ ناراض نہ ہو جائیں. اندازہ کریں اگر ویسے امجد نون صاحب میں تھوڑی سی ان میں بھی ہوتی نا, سینس آف آنر, ڈگنیٹی ہونی چاہیے تھی, اسی وقت استعفیٰ دیتے گیلانی صاحب کو, حضور یہ آپ جانیں, آپ کا کمیشن جانے اور آپ کا آصف ہاشمی حضرت صاحب جو 4 نوکریاں رہ گئی ہیں یہ بھی آپ ختم کرا دیں گے اس ملک میں, بالکل بے روزگاری عام ہو جائے گی. اب یہ حال ہو چکا ہے. 38 انکوائریز ورتھ بلینز آف روپیز, جس میں متروکہ وقف بورڈ سب سے زیادہ کرپشن ہوئی ہے, آصف ہاشمی نے ڈٹ کے لوٹا ہے. اس کے بعد نیلم جیلم پروجیکٹ تھا آپ کا, ہاؤسنگ پروجیکٹ, جیلی ادویات, کوئی سکینڈل ایسا بتائیں جس میں ملتان کے, اس میں بہت سارے کرپشن کے کیسز ہیں, لاہور کے ہیں, میڈیکل کالج ہیں, آپ کے واٹر ریسورسز میں ہوئے ہیں, آپ کے میگا پروجیکٹ ہیں, ایون آپ کی جو ای پی آئی تھی جو لوگوں کو آپ امیونٹی کے لیے ویکسینیشن دیتے, اس میں کرپشن دی تھی. اب نواز شریف صاحب نے مکا کے تحت جو سیاست چل رہی ہے, ان 38 انکوائریز پہ ان کو ڈمپ کر دیا ہے, دیمک کھا گئی ہے. یہ سارے کا سارا انجام ہوا ہے یہ پیپلز پارٹی دور کی کرپشن انکوائریز کا. اور موجودہ دور میں ایک بھی انکوائری نواز شریف صاحب نے کی. میاں صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وزیر اعظم انسپیکشن کمشن ہے, اگر پتہ اب چل گیا ہے تو اگر پتہ چل گیا ہے تو میری ان سے ریکویسٹ ہے, کسی میرے بہت سارے کشمیری دوست ہیں, کوئی بٹ ہیں, میرے بھی 2-4 بڑے بٹ دوست ہیں, ان میں سے کسی ایک کو چیئرمین لگا دے, تاکہ یہ جو سیٹ جو ہے نا کم از کم ہم کشمیریوں کا کھاتے میں آ جائے. مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. قاری صاحب کی بھی کچھ اور اہم خبریں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں.
بریک کے بعد خوش آمدید جی کیسا جی شازیہ، میں آج ایک سٹوری جو میں نے منتخب کی ہے وہ کیجریوال کی، روز پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا۔ آپ کو یاد ہے کس نے پاور ٹیرف نیچے کیا تھا؟ پاور ٹیرف نیچے کرنے کے بعد ایک دم لوگوں کو ریلیف ملا، مگر اب پاور ٹیرف جب اس نے نیچے کیا تو جو 2 ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں انہوں نے اب اسٹیٹ اونڈ جو ایک پاور پروڈیوسر ہے اس کو پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے، وہ ہے انیل امبانی کی۔ یہ 11ویں بڑے امیر آدمی ہے دنیا کے، $6.2 بلین کی ان کی ورتھ ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ایک بہت بڑا سکینڈل ٹیلی کام کا ہوا تھا، اس سلسلے میں یہ مقدمہ بھی بھگت رہے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ۔ اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب مجھے تو 1500 کروڑ روپے کا نقصان ہے۔ اس کے ساتھ ہی کیجریوال نے یہ کہا تھا کہ جی ان کا آڈٹ کریں کہ ان کا جو پروفیٹیرنگ ہے یہ پروفٹ کس بیسس پہ لے رہے ہیں، تو وہ ابھی تک انہوں نے جا کے کورٹ میں اسٹے، وہ کورٹ میں معاملہ ابھی وہ نہیں ہوا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا جی 11 فروری کو ہم بند کر دیں گے بجلی دلی میں۔ اب یہ واقعہ جو ہے ہمیں یوں تو بظاہر لگتا ہے دلی میں ہو رہا ہے، دلی یہاں سے دور نہیں ہے، ایک ذہنی طور پہ ہمیں دور لگتا ہے، مگر یہ لڑائی آج کہاں پہنچی؟ یہ لڑائی یہاں پہنچی کہ اب کیجریوال صاحب کو احساس ہوا ہے انہیں کارٹل سے لڑنا پڑے گا۔ اب ہیڈ آن کولیجن ہے ان کا، کیونکہ اب پہلے انہوں نے ان کو گھیرنے کی کوشش کی، ان کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کی کہ جناب یہ آپ عوام کے مفاد کو رہنے دیں، ہمارے ساتھ کوئی معاملہ کر لیں۔ اب وہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے لائسنس ریووک کر دیں، ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے لائسنس ریووک یعنی واپس لے لیں اور وہاں ہم آفیشیل لگا دیں گے۔ مثال تو آپ دے رہے ہیں لیکن یہاں کوئی اب میں جو کلاسر صاحب بات میں ان سے ایگری کرتا ہوں بائی اینڈ لارج، لیکن ایک بات جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سٹرگل پولیٹیکل سٹرگل ہے۔ آپ کسی ادارے میں بیٹھ کے اس میں بیٹھ کے قوانین پہ ان سے عمل نہیں کروا سکتے، لیکن یہاں کوئی کیجریوال نہیں ہے۔ میں عرض یہ کرتا ہوں کہ آج کی رولنگ کلاس اس حال بھی نہیں رہی کہ وہ اپنے بنائے ہوئے قوانین پہ عمل کرے۔ اگر آج یہ اپنے بنائے ہوئے قوانین پہ عمل کریں تو آدھے سے زیادہ جیل میں ہو خود، لہذا یہ تو الاؤ نہیں کریں گے طارق ملک صاحب کو کہ ہماری رہائش جیل میں رکھوا دیں۔ تو یہ پولیٹیکل سٹرگل ہے جو پولیٹیکل لوگوں کو کرنی پڑے گی، اور کیجریوال اب آپ دیکھیں گے کہ یہ اس ٹکراؤ میں مارا جاتا ہے، بک جاتا ہے یا لڑتا ہے۔ اگر یہ لڑا تو بڑا آدمی بنے گا، ورنہ ایسے آئے کئی اور چلے گئے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، آپ کی ایک اور خبر ہے، پھر کلاس آپ کی طرف بڑھیں۔ ہاں، یہ اگر میرے ساتھ ہوں قصور سے اسلم خان آپ ہمارے ساتھ ہیں، بہت دنوں سے سوری آپ کا وقت کی کمی کے باعث نہیں لے سکے فالو اپ۔ تو وہ ایک زمین تھی جو بیوروکریٹس نے لی تھی انلیگل طریقے سے، بتا دے وہ واپس ہوئی اور وہ اماؤنٹ کتنا تھا اس لینڈ کا؟ قاضی صاحب یہ تقریباً 8 سے 9 کروڑ روپے اس کی جو ہے مالیت تھی۔ ہماری خبر چلنے کے بعد ہم نے اس پروگرام کیا تھا تو ہم نے 22 ستمبر کو پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے یہ نشاندہی کی تھی اس قصور میں 10,000 ایکڑ سرکاری راضی لوگوں مختلف لوگوں نے قبضے میں کی ہوئی ہے۔ 10,000 ایکڑ ہماری خبر پہ جو ایکشن ہوا ہے تو اس میں 6,817 کنال اراضی جو ہے نا گورنمنٹ نے وہ اپنے قبضے میں حاصل کر لی ہے، اور ابھی 29 تاریخ کو چیف سیٹلمنٹ کمشنر نے ڈی سی او قصور کو حکم دیا ہے کہ جو 1205 کنال ایک مرلہ تھا اس کو فوری طور پر قبضہ کروا دیا جائے۔ مگر جب ڈی سی او قصور کو ملنے کے بعد انتقال نمبر 1521 ہے، یہ انتقال گورنمنٹ آف پنجاب کے نام ہو چکا ہے، اور ساری زمین گورنمنٹ نے کاغذوں میں اپنے قبضے میں لے لی۔ ابھی بتاتا چلوں کہ یہاں پر ایک اور ہے، یہاں پر سی او ہے کوٹ رادا کرشن میں عثمان ڈوگر، جس نے بھی 80 سے 90 ایکڑ سرکاری رقبہ جو ہے نا ایک موضع لونے کی ہے کھوڑیا کے نوائی گاؤں، وہ بھی قبضے میں کیا ہوا ہے، جو کہ خود ڈی سی او قصور کے دفتر میں ملازم ہے۔ جی قائد صاحب شکریہ، آپ ہمیں فالو اپ دیجیے گا اور ہم اگلے ہفتے یا کل ہم آپ سے پوچھیں گے کیا کچھ لوگوں کو آپ کی طرف آتی ہوں۔ 1965 اور 1971 کی جنگ کے جو فوجی تھے آج تک ہمیں مل نہیں سکے بھارت کی جیلوں سے، یا ادھر سے کوئی کوششیں نہیں کی گئی؟ ایک فارن آفس میں میرے پاس جو رپورٹ ہے، پاکستانی فارن آفس کی لیٹسٹ رپورٹ ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ہائی کمیشن ہے وہاں پہ انڈیا میں، انہوں نے 37 پاکستانی جو پرزنر آف وار تھے 65 کے اور 71 کے، تو پاکستان کے حساب سے وہ ابھی تک وہاں پہ بھارت میں غائب ہیں یا ان کی جیلوں میں ہیں، گرفتار ہوئے ہیں، کہاں پہ ہیں۔ تو لسٹ ان کو ایک بڑی پرانی انہوں نے بھیجی ہوئی ہے، دوبارہ پاکستان نے ٹیک اپ کیا ہے کہ آپ کی جیلوں میں جو پاکستانی جنگی قیدی تھے یہ 65 وار کے اور 71 کے، آپ ان کو ہمیں آ کے واپس بھیجیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جناب مشرف کے دور میں بھارتی جو تھے تو انہوں نے بھی ایک لسٹ بھیجی تھی پاکستان کو کہ ہمارے بھی کچھ لوگ ہیں جو آپ کے پاس جنگی قیدی ہیں، اور جناب مشرف نے جو ایک غیر معمولی اچھا کام کیا تھا میں سمجھتا ہوں، انہوں نے تمام انڈین جو مدرز تھیں یا ان کو رشتہ دار تھے ان کو اجازت دی تھی کہ آپ پاکستان ہیں اور جیلوں میں خود جائیں، جا کے وزٹ کریں، اگر کسی کو آپ پہچان سکتے ہیں کہ آپ کا رشتہ دار ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، دوست ہے تو آئیں۔ تو ایک ڈیلیگیشن انڈیا سے بھی آیا تھا جس نے پاکستان کی جیلوں کا وزٹ کیا تھا، انفارچونیٹلی وہ کسی کو لوکیٹ نہیں کر سکے تھے یہاں سے، سیم یہاں پاکستان کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ سو یہ جو گھوسٹ آف وار ہیں
جس کی ہمارے ہاں بہت بڑی ایک بات کی جاتی ہے اور جو بھی اٹھتا ہے وہ بھارت سے یا بھارت میں پاکستان سے جنگ کی باتیں کی جاتی ہیں، وہ یہ میزریز بھول جاتے ہیں ان فیملیز کی کہ آج پاکستان کے 37 فیملیز یقیناً انتظار کرتی ہوں کہ ہمارے بچے، ہمارے بیٹے یا وٹ ایور جو بھی تھے، وہ 37 جو ہیں وہ زندہ ہیں نہیں ہیں، کہاں پہ ہیں، کیسے ہیں، آج تک میرا خیال اذیت سے گزرے ہیں۔ سیم ایسے انڈین جو ہیں ان کی میں، ان کے باپ بیٹے وہ انتظار کر رہے ہیں، ان کی اپنی ایک لسٹ ہے جو اس میں آئے تھے، آج تک پاکستان میں لوکیٹ نہیں ہوئے۔ سو میں نے کہا ذرا اس کو ری انفورس کیا جائے کہ دونوں ممالک نے اگرچہ کوششیں سیریسلی کی ہیں، بھارت نے بھی کی ہیں، پاکستان نے بھی کی ہیں کہ آپ اپنے اپنے پرزنر جو ہیں، قیدی جو ہیں ایک دوسرے ملکوں کو ان کو لوکیٹ کیا جائے، لیکن لوکیٹ نہیں ہو سکے۔ آفیشیل ریکارڈ میں جو فارن آفس کا پاکستان کے آج بھی 37 پاکستانی فوجی جو ہیں یا جنگی قیدی ہیں وہ بھارتی جیلوں میں موجود ہیں، اور پاکستان ان کو کہہ رہے ہیں یہ کوششیں جاری رہنی چاہیے۔ بھارت کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس ہیں، آپ کے پاس لوگ، اور میرا خیال ہے کوششیں جاری رہنی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں کلاس صاحب نسیم اختر جو مختار مائی کے لیے جنہوں نے بہت زیادہ کام بھی کیا، آج وہ خود ایک مصیبت میں ہے، مشکل میں ہے، یہ کیا ساری کہانیاں، ہمارے ساتھ عامر متین بھی لائن پر موجود ہیں۔ میرا خیال عامر متین صاحب سے پوری ڈیٹیل لے لیتے ہیں کہ عامر صاحب یہ آپ نے ایشو اٹھایا ہوا ہے، آپ نے اس کو ایجیٹیٹ کیا ہے، سامنے لے کے آئے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے، یہ بتائیں کہ نسیم اختر کا کیا کیس ہے اور ان کی تھوڑی سی ہمیں بیک گراؤنڈ اور موجودہ سچویشن اگر بتا سکیں آپ۔ رؤف، نسیم آپ کو یاد ہوگا کہ مختار مائی کا جب کیس آیا تو وہ بیچاری شروع میں ان میں اتنا کانفیڈنس بھی نہیں تھا، تو یہ ان کے اسی علاقے سے تھیں، تو انہوں نے ساتھ میں ان کا ایک قسم کا دایا بازو بنی اور یہ سارا ان کا کیس پٹ اپ کرتی رہی، اور سارے اس کے حوالے سے پھر مختار مائی کا کیس تھی، باقی بھی انسانی حقوق اور عورتوں کے حقوق کے حوالے سے ان کی بڑی کنٹریبیوشن تھی، ہر جگہ ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ تو ابھی ان کو کینسر کے اس میں مرض میں مبتلا ہو گئی ہیں، اور آپ کو پتا یہ بہت ہی ایک مہنگا وہ بھی ہے، تو وہ اپنے علاج کروا رہی تھیں، مگر ان کو بڑی ایکیوٹ ایڈوانس سٹیج کا کینسر ہو گیا ہے، اور شوکت خانم میں ان کی پالیسی ہے کہ جو بہت زیادہ ایکیوٹ کیسز ہوتے ہیں اس کو وہ پھر ڈیل نہیں کرتے ہیں۔ تو ابھی ان کی کیونکہ انسانی حقوق کے حوالے سے ہم بھی ان کے ساتھ ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے۔ ان کی ہم بھی انوالو رہے، تو تھوڑا سا تھا کہ ایسے وقتوں میں پاکستان جیسے ملکوں میں کیونکہ یہ بہت مہنگا علاج ہوتا ہے، تو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی اس علاج کے اندر مدد کی جائے، تو اسی میں آپ کو ریسپانس ملا ہے؟ عامر آپ کو کوئی ریسپانس ملا ہے اب تک؟ ہاں کوئی کوششیں کی عامر کوئی ریسپانس ملا ہے آپ کو کسی جگہ سے؟ کوئی کوشش آپ تو کر رہے ہیں، ٹویٹر پہ بھی کر رہے ہیں، دوسری چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں، کوئی ریسپانس ملا ہے آپ کو؟ کوئی ڈونر ملا ہے؟ جی ابھی جو ہے بالکل ابھی شروع کیا، وہ ہر ایک کو آپ پتہ شاید خوشی ہوتی ہے، لوگ بات نہیں کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی کوئی ایسی نہیں کی تھی، مگر میں نے ان کو کنونس کیا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر لوگوں سے آپ کی اپنی معاشرے کے لیے اتنی خدمت ہے تو اس میں معاشرے کا بھی کوئی وہ ہمارے یہاں آپ کو سوشل پروٹیکشن اس طرح کی تو ہوتی نہیں ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے، کنونس کیا بھی بالکل آپ ہی کے کالم سے ہی، بلکہ یہ شروع ہوا ہے، تو ابھی ہم نے شروع کیا ہے یہ والا ڈان کے ہمارے دوست ہیں امریکہ میں مسعود حیدر صاحب، ان کو انوالو کیا ہے، اور کچھ دوست اکٹھے مل کے کور گروپ بنا ہے جس سے یہ اس کا کرنا کے شروع کیا ہے۔ عامر حکومت پاکستان سے بھی ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ اس میں ان کی ہیلپ کی جائے؟ حکومت سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے، ہم سوسائٹی سے ریکویسٹ کریں گے، ہم مخیر حضرات سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس میں وہ کریں، تو ابھی بالکل شروع ہی کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس پہ کامیاب ہو جائیں گے، پاکستان کے اندر یہ والا بڑا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی آپ کی کوششوں کو کامیاب کرے۔ بہت شکریہ۔ دردانہ سٹوری اٹھائی ہے تو مجھے وہ اپنا منیر نیازی یاد آ گئے، ان کا مصرع تھا کہ ایڈیاں دردی اکھاں دے وچ ہنجو بھرن نہ دیواں، وس چلے تے ایس جہان وچ کسے نوں مرن نہ دیواں۔ سوال یہ موت تو ہے برحق، مگر بات یہ کہ کیا ہم اسے کبھی کیمپین کے طور پہ اٹھا سکتے ہیں اس بات کو کہ قابل علاج مرض سے اس دھرتی پہ کوئی بندہ نہ مرے، اگر وہ مرے تو وہ قتل ہے اور سماج کے اوپر ہے یا اس کو چلانے والوں کے نام پہ۔ تو ہم قاضی صاحب بڑی انٹرسٹنگ بتاؤں، ایک سٹوری میں نے روزنامہ دنیا میں بھی کی تھی اور بڑی ساری ہم نے بریک کی تھی کہ 40 سے 50 کروڑ روپے یہ غیر ملکی علاج پہ لگائے گئے تھے سیاستدانوں کے اور وی آئی پیز پہ ایک سال میں، جس میں پنجاب کے بھی تھے، وہاں سے پنجاب سے تھے، 27 کروڑ روپے پنجاب کے لگے سے، اور 20 کروڑ روپے کے قریب فیڈرل حکومت کی طرف سے 50 کروڑ روپے اسی ٹیکس پیئر کے پیسے سے لوگوں کا غیر ملک میں علاج کرے گا، بڑے بڑے لوگوں کے نام تھے۔ تو یہ میرا کہ حکومت بھی کرا سکتے۔ کل میری بات ہو رہی تھی اسی کیس کے حوالے سے، محی الدین وانی ہے پریس
सेक्रेटरी टू वजीर आजम, बड़े अच्छे ये काबिल और DMG के उन चंद अफसरान में से हैं जिनकी मेरा ख्याल इज्जत की जाती है, उनके मुहियुद्दीन वानी की। तो मैंने कल उनसे भी रिक्वेस्ट की थी, मैं कि आप हजूर बड़ी जगह पे बैठे हुए हैं, कोई मेहरबानी फरमाएं, एक गरीब ह्यूमन राइट्स की वर्क कर रही है, गुजरा नवाज शरीफ साहब भी बड़े रहम दिल हैं, चलें अपनी जेब से वो नहीं कर सकते, जो हमारे टैक्सेस का पैसा है, हम भी टैक्स देने वाले हैं, आप भी देते हैं, उसी में से ऐसे लोगों को आपको मदद करनी चाहिए। मेरा ख्याल बोन मैरो ट्रांसप्लांट का उनका केस है, शायद कुछ ज्यादा इतना महंगा भी नहीं है, 15 से 16 लाख रुपए है, इतना तो किया जा सकता है। मुहियुद्दीन वानी साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी, तो कहते रहे थे कि कुछ बताएं, हम जो कुछ कर सकते हैं करेंगे, तो लेट्स सी। तो बाकी जो सुनने वाले मेरा ख्याल अमेरिका में पर्टिकुलरली जी ठीक है। बहुत शुक्रिया क्लास साहब आपका। कल साहब आपका नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।